پھر اس طرف آتا ہوں کہ دعا کا مسئلہ بڑا اہم ہے. بہت سوالات اس پہ اٹھتے ہیں. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی چھت پہ جانا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے نا, اسی طرح جب اللہ سے بات کرنی ہو تو اللہ والوں سے بات کرنی پڑتی ہے. اللہ اکبر. لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. گورنر صاحب تک جانا ہو تو ان کے اسسٹنٹ سے بات کرنی پڑتی ہے. بھائی وہ انسان ہیں, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ بے وقت سارے انسان اور ہر چیز کو سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دل میں خیال آنے ہی مت دو کہ ہماری بات وہ سنے گا. نہیں, آپ گناہ گار ہیں وہ جب بھی سنے گا, آپ متقی ہیں وہ جب بھی سنے گا. یہ اس کا وعدہ ہے, وہ سنتا ہے. ہاں قبولیت کی بات ہے تو ہم اپنا نفع نقصان نہیں جانتے, وہ ذات جانتی ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند کیا چیز ہے. صحت ہے یا بیماری ہے, غربت ہے کہ مال و دولت ہے. لوگ بعض دفعہ پریشانی میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ آزمائش ہے یا سزا ہے؟ تو ایک مولانا نے بڑی پیاری تفسیر بیان کی. انہوں نے کہا دیکھو, اللہ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آئے اور بندہ اللہ کے قریب ہو جائے, پہلے صرف 5 نمازیں پڑھتا تھا, اب اشراق بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, ضحیٰ بھی پڑھ رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے, اللہ سے دعائیں بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اس کے لیے سزا نہیں بلکہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. یہ تکلیف اس کے لیے. خود آدمی اپنا جائزہ لے لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں. لیکن خدا نہ کرے اگر پہلے 5 نمازیں پڑھتا تھا, اب نوکری چلی گئی, کچھ نقصان بھی ہو گیا, یار پڑھ لیں گے نا, نماز پڑھ کے کیا مل گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے. اللہ سے دور ہو گیا بندہ. تو بھائیو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اللہ سے دور نہیں ہونا بلکہ اللہ سے قریب ہونا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا سورہ یوسف میں؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بی بالصالحین. تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم سے غلطی نہ ہو جائے بھائی, دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. پیچھے ملینز آف لائٹنگ ایئرز ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہم کر سکتے, کیلکولیٹر میں بھی نہیں آ سکتا. وہ اتنی بڑی زندگی ہے. یہ زندگی کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کم لبست, کتنا رہ کے آئے ہو. کیا کہتے ہیں؟ لبسنا یومن او بعد یوم. یا اللہ دن یا اس کا کچھ حصہ. حقیقت یہی ہے میرے بھائیوں, اس وقت کی کوئی حیثیت نہیں. اور جو اللہ نے لکھا ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. جس کے بعد پیسہ ہے وہ بھی بیمار ہوتا ہے, جو غریب ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. جسے صحت ملنی ہے غریب کو بھی مل جاتی ہے, اور نہیں ملنی تو پیسے والے کو بھی ملتی ہے. جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر کر لے وہ, یہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے. تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا. رہنمائی ہے کہ نہیں؟ جی رہنمائی ہے, ہر چیز اس کے اندر ہے. یہ ہمارا قصور ہے, 1 سپارہ پڑھ لیا, 2 سپارے پڑھ لیے, 3 سپارے پڑھ لیے, کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں. نہیں میرے بھائیوں, قرآن اس لیے نہیں اترا. قرآن اترا ہے ہمیں سمجھ کے پڑھنے کے لیے کہ میرے مالک نے کیا اس میں فرمایا ہے. کیسے پتہ لگے گا یہ؟ جب ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے. تو اللہ رب العالمین نے دعا کے طریقے بھی قرآن کریم میں بتا دیے. آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں سورہ الاعراف میں. جب ان سے غلطی ہو گئی, جنت سے نکال دیے, کہ کیا انہوں نے دعا کی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دے. اللہ نے معاف کر دیا. اور تمام انبیاء کے ساتھ یہی معاملات ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اگر میں یہ دعائیں پڑھنی شروع کروں تو بہت وقت لگ جائے گا, لیکن پورا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء نے براہ راست اللہ سے دعائیں کیں. یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, کیا پڑھتے رہے؟ کوئی ساتھی بتائے گا کون سی دعا پڑھتے رہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے جواب میں, اگر وہ یہ دعا نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. اس نے یہ تسبیح کی, یہ ذکر کیا, اور اس سے جو بات واضح ہوئی یہ ہوئی میرے بھائیوں کہ ہمیں ذکر کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ذکر
اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے بھی بڑی چیز ہے ذکر اللہ اکبر، جہاں نماز کا ذکر اور فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں نماز پڑھ کے جلدی نہ کیا کریں، مسنون اذکار کر لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں، یہ اللہ کو بڑے پسند اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ سے ذرا قریب ہو کے تو دیکھیں، کبھی اس کو بھی راضی کرنے کے بارے میں سوچ لیں میرے بھائی، اور وہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم میری ماں اگر مجھ سے ناراض ہے نا، کبھی کبھی 1 مہینہ لگ جاتا ہے اس کو راضی کرنے میں، مانتی نہیں ہے، تیری بیوی نے یہ کہہ دیا، تیرے فلاں نے یہ کہہ دیا، تو نے یوں کر دیا وہ کر دیا، منا کے تھک جاتا ہے۔ لیکن اللہ ایک ہی بار یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا ہے آجا۔ اتنا پیاری حدیث میں آیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ایک ماں جو ہے وہ مجھے مشکل میں دیکھ سکتی ہے میری؟ نہیں دیکھ سکتی نا۔ میں اگر بیمار ہوں یا کسی مشکل میں گرفتار ہوں، میری ماں برداشت نہیں کرے گی۔ تو وہ جو 70 ماؤں کی محبت لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کیسے دیکھے گا وہ؟ لیکن اصل بات یہ میرے بھائیوں، ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے یقین کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ ہم چیزوں سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ